बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम नूरानी कायदे का बकिया हिस्सा सीखेंगे। तख्ती नंबर 7 खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। जब हम कायदा पढ़ते हैं या नूरानी कायदा हम सीखते हैं तो उसमें हमने बच्चों को ये सिखाना है कि जो जो खड़ी ये जो बा के ऊपर या जो भी हर्फ है उसके ऊपर जो ये छोटी सी अलिफ होती है इसको हम कहते हैं खड़ी ज़बर, इसे खड़ी ज़बर कहा जाता है। और ये जो छोटी सी अलिफ नीचे अगर हो तो उसे हम खड़ी ज़ेर बोलते हैं, और अगर उल्टा पेश हो ऊपर हर्फ के तो उसे हम उल्टा पेश बोलते हैं। तो इसे खड़ी ज़बर बोलेंगे, खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। ठीक है, सबसे पहले बच्चों को इस चीज़ की पहचान करवानी है। उसके बाद हमने ये बताना है बच्चों को कि ये जो खड़ी अलिफ होती है, खड़ी ज़बर होती है, ये जो खड़ी ज़बर होती है ये अलिफ मद्दा के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि अलिफ मद्दा हम आगे पढ़ेंगे, अलिफ या और वाव मद्दा। ठीक है, ये 3 हरूफ ऐसे जिन्हें हम खींच के पढ़ते हैं। तो चूँकि ये जो खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है, जब भी ये किसी हर्फ़ के ऊपर आएँ तो फिर हमने उस हर्फ़ को भी खींच के पढ़ना होता है। इसीलिए जो खड़ी ज़बर है ये अलिफ मद्दा के बराबर होती है, खड़ी ज़ेर या मद्दा के, और उल्टा पेश जो है वो वाव मद्दा के बराबर होती है। ये हम आगे अगली नेक्स्ट तख्ती के अंदर इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने बच्चों को ये चीज़ याद दिलानी है कि ये जो खड़ी छोटा सा अलिफ लगा होता है हर्फ़ के ऊपर, इसे हम खड़ी ज़बर कहते हैं। अगर यहीं अलिफ नीचे हो तो इसे खड़ी ज़ेर कहा जाता है, और यहीं उल्टा पेश अगर है तो इसे हम उल्टा पेश कहते हैं हर्फ़ के ऊपर। और इसे हमने 1 अलिफ की मिक़दार यानी 1 सेकंड तक हमने इस हर्फ़ को खींच के पढ़ना होता है जिस हर्फ़ के ऊपर ये मतलब होती हैं 3 अलामतें। ठीक है, अब हम इसकी मश्क करते हैं कि हमने इसे कैसे अदा करना है। बा खड़ी ज़बर बा, 1 सेकंड तक हमने उस हर्फ़ को खींचना है। ठीक है, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू। क्योंकि ये खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है तो इनकी साउंड्स जो आएंगी वो भी ज़बर ज़ेर और पेश वाली आएंगी। देखें, बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। तो आगे हम अगली तख्ती में पढ़ेंगे हरूफ मद्दा, तो आप देखेंगे वहाँ पे भी अलिफ या और वाव मद्दा की हालत में ऐसी ही आवाज़ पैदा होती है जैसे खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश में होती है। तो हमने इसे जो भी हर्फ है कुरान मजीद में उसके ऊपर खड़ी ज़बर हो, खड़ी ज़ेर हो या उल्टा पेश हो, उसे हमने 1 सेकंड के लिए खींच के पढ़ना है। चलें सेकंड आगे प्रैक्टिस करते हैं हर्फ की। या खड़ी ज़बर या खड़ी ज़ेर ई, या उल्टा पेश यू, या यू। रॉ खड़ी ज़बर रॉ खड़ी ज़ेर री, रॉ उल्टा पेश रू, रॉ री रू। ये जो ग्रीन हरूफ है ना ये सारे मोटे हरूफ है, इन्हें हमने थोड़ा मोटा करके पढ़ना है। ठीक है, मीम खड़ी ज़बर मा, मीम खड़ी ज़ेर मी, मीम उल्टा पेश मू, मा मी मू। लाम खड़ी ज़बर ला, लाम खड़ी ज़ेर ली, लाम उल्टा पेश लू, ला ली लू। वाव खड़ी ज़बर वाव खड़ी ज़ेर वी, वाव उल्टा पेश वू, वी वू। नून खड़ी ज़बर ना, नून खड़ी ज़ेर नी, नून उल्टा पेश नू, ना नी नू। हमज़ा खड़ी ज़बर हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, ई ऊ। हा खड़ी ज़बर हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू। आइन खड़ी ज़बर आइन खड़ी ज़ेर ई, आइन उल्टा पेश ऊ, ई ऊ। गॉइन खड़ी ज़बर गॉइन खड़ी ज़ेर गी, गॉइन उल्टा पेश गू, गी गू। हा खड़ी ज़बर हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू। खौ खड़ी ज़बर खौ खड़ी ज़ेर खी, खौ उल्टा पेश खू,
خو خی خو تا کھڑی زبر تا کھڑی زیر تی تا الٹا پیش تو تی تو سا کھڑی زبر سا کھڑی زیر سی الٹا پیش سی سو جیم کھڑی زبر جیم کھڑی زیر جیم الٹا پیش جی جو دال کھڑی زبر دال کھڑی زیر دال الٹا پیش دی دو دال کھڑی زبر دال کھڑی زیر دال الٹا پیش زو زا کھڑی زبر زا کھڑی زیر زا الٹا پیش زو اس زال کو نرمی سے پڑھتے ہیں جبکہ اس والے زا کو سختی سے پڑھا جاتا ہے. یہ زال ہے اور یہ زا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں میں یہ ڈفرینس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سین کھڑی زبر سین کھڑی زیر سین الٹا پیش سی سو صوت کھڑی زبر صوت کھڑی زیر صوت الٹا پیش سی سو وود کھڑی زبر وود کھڑی زیر وود الٹا پیش تو کھڑی زبر تو کھڑی زیر تو الٹا پیش تی تو زو کھڑا زبر زو کھڑی زیر زو الٹا پیش زو فا کھڑی زبر فا کھڑی زیر فا الٹا پیش فی فو قاف کھڑی زبر قاف کھڑی زیر قاف الٹا پیش قو کاف کھڑی زبر کاف کھڑی زیر کاف الٹا پیش کی کو الف کھڑی زبر الف کھڑی زیر الف الٹا پیش ای او ہا کھڑی زبر ہا کھڑی زیر ہا الٹا پیش ہی ہو حمزہ کھڑا زبر حمزہ کھڑی زیر حمزہ الٹا پیش اچھا، تختی نمبر 8 مد و لین. جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے یہ الف مدہ یا مدہ اور واو مدہ کے برابر ہے. تو اس تختی میں ہم حروف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے اور حروف لین کے بارے میں پڑھیں گے. واو الف یا یہ 3 حروف ایسے ہیں جن کو حروف مدہ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف مدہ وہ حروف ہوتے ہیں جنہیں ہم 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھتے ہیں. واو الف یا یہ ایک کنڈیشن ہے جس کے اندر ہم ان کو حروف مدہ کہتے ہیں. وہ کب؟ جب الف ہو. الف قرآن مجید میں جب الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں الف پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے اور الف ہو. اگر الف پہ زبر زیر پیش یا کوئی علامت آ جاتی ہے تو وہ الف حمزہ ہو جاتا ہے، تو اسے ہم الف نہیں کنسیڈر کرتے ہیں. قرآن مجید میں جب بھی الف پہ کوئی بھی علامت نہیں ہوگی تو ایسی کنڈیشن میں وہ الف ہوگا. اور اگر الف سے پہلے والا حرف جو ہے اس کے اوپر زبر ہو تو ایسی صورت میں وہ الف مدہ کہلایا جائے گا اور اس کو ہم نے 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھنا ہے. اور واو ساکن ہونا چاہیے. واو کی کنڈیشن یہ ہے کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، تو ایسی صورت میں بھی ہم اس واو کو 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے تو یہ واو مدہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. یا ساکن ہونی چاہیے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہونی چاہیے. تو ایسی کنڈیشن میں ہم اس کو یا مدہ کہتے ہیں. تو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہم نے تب کہنا ہے جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ پیش ہو، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو. ایسی صورت میں یہ 3 حروف کو ہم نے 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھنا ہے. اس لیے ان حروف کو حروف مدہ یعنی کھینچ کے پڑھے جانے والے حروف کہتے ہیں. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا با کھڑی زبر با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، تو وہ با کھڑی زبر جو ہے وہ اس الف مدہ کے ایکول ہوتا ہے. الٹا پیش جو ہوتا ہے وہ واو مدہ کے ایکول ہوتا ہے اور
کھڑی زیر جو ہوتی ہے وہ یا مدہ کے ایکول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس تختی میں ہم نے حروف مدہ اور حروف لین جو ہے نا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ فی الحال ہم نے جو حروف مدہ 3 پڑھے ہیں ہم ان کی مشق کرتے ہیں۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ جب بھی آپ بچوں کو قاعدہ پڑھائیں تو انہیں حروف مدہ کے بارے میں لازمی آپ نے بتانا ہے۔ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں، حروف مدہ کون سے ہوتے ہیں، حروف مدہ کی علامت کیا ہے، الف کب ہوگا قرآن مجید میں، حمزہ کب کہیں گے اور الف کب کہیں گے، اور الف سے پہلے کیا ہو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا علامت ہو، یا ساکن اس سے پہلے کیا علامت ہو، اور ایسی صورت میں ان حروف کو کتنا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو اس طرح اپنے بچوں کو ان کی مشق کرانی ہے حروف مدہ کی۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری۔ زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی۔ طا الف زبر طا، طا واو پیش تو، طا یا زیر تی، طا تو تی۔ ظا الف زبر ظا، ظا واو پیش ظو، ظا یا زیر زی، ظا زو زی۔ فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی۔ ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی۔ حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای۔ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی۔ زال الف زبر زا، زال واو پیش زو، زال یا زیر زی، زا زو زی۔ سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی۔ شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی۔ صاد الف زبر صا، صاد واو پیش صو، صاد یا زیر سی، صا صو سی۔ ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش ضو، ضاد یا زیر زی، ضا زو زی۔ عین الف زبر آ، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عا عو عی۔ غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی۔ قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی۔ کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی۔ لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی۔ میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می۔ نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی۔ واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی۔
یہاں تک حروف مدہ کی تختی تھی۔ آگے حروف لین ہیں۔ حروف لین جو ہیں انہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف لین کتنے ہوتے ہیں اور کون سے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں یا اور واو ساکن، اگر یہ دو حروف جو ہیں وہ حروف لین کہلائے جاتے ہیں، جب کہ ان سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہو، زبر ہو، تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں، اور لین حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ 3 تھے، واو الف یا، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر، تو ایسی حالت میں ان کو کھینچ کے پڑھیں گے، انہیں ہم حروف مدہ کہتے ہیں، جو ہم نے ابھی تختی پڑھی ان تینوں کی۔ اب آگے ہم جو تختی پڑھیں گے وہ حروف لین کی ہوتی ہے، اور حروف لین جو ہیں وہ 2 ہیں، یا اور واو ساکن، اگر ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو انہیں ہم حروف لین کہتے ہیں، اور انہیں ہم نرمی سے پڑھتے ہیں۔ اس کی مشق کرتے ہیں۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی، انہیں ہم جلدی بھی پڑھتے ہیں اور نرمی سے بھی پڑھتے ہیں۔ سا واو زبر سو، سا یا زبر سی، سو سی۔ دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی، دو دئی۔ ذال واو زبر زو، ذال یا زبر زئی، زو زئی۔ را واو زبر رو، رو یا زبر رئی، رو رئی۔ زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی۔ سین واو زبر سو، سین یا زبر سی، سو سی۔ شین واو زبر شو، شین یا زبر شئی، شو شئی۔ صاد واو زبر صو، صاد یا زبر صی، صو صی۔ ضاد واو زبر ضو، ضاد یا زبر ضی، ضو ضی۔ طا واو زبر طو، طا یا زبر طی، طو طی۔ ظا واو زبر ظو، ظا یا زبر ضی، ظو ضی۔ لام واو زبر لو، لام یا زبر لئی، لو لئی۔ نون واو زبر نو، نون یا زبر نئی، نو نئی۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، او ای۔ با واو زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی۔ جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جئی، جو جئی۔